محترم حضرات، ایک روایت ہے جسے شیخین نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاقضیہ کے اندر، کتاب الاحکام کے اندر، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الاقضیہ کے اندر اس روایت کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ایک انسان ہوں، بے شک میں ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو تاکہ میں فیصلہ کروں، اور شاید تم میں سے بعض آدمی اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے فریق سے زیادہ تیز اور چرب زبان ہو، بس میں جو کچھ سنوں اور اس سے جس نتیجے پر پہنچوں اس کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، یعنی اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جبکہ وہ حق پر نہ ہو، بس جس شخص کے لیے میں اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں تو دراصل یہ میں اس کے لیے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ محترم حضرات، یہ روایت واضح ہے، اس میں سب سے اہم دلیل جو ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تم میں سے ایک انسان ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے، یہ ان لوگوں کا رد ہے جو ایک فریق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کی طرح انسان نہیں تھے، بلکہ وہ ایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ کچھ لوگ تو مزید غلو کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا مقام اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا بڑھا دیتے ہیں، لہذا ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے جیسے ہم اور آپ ہیں، بس اتنا فرق تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ تمام انسانوں پر آپ کی مقام اور آپ کے مرتبے کو فوقیت دیا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے اخلاق کو بلند اور باعلیٰ بنا دیا۔ دوسری چیز اس میں یہ بتائی گئی کہ اگر اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ایک انسان ہوں، میرے پاس آپ لوگ فیصلہ لے کر آتے ہو، تو بسا اوقات ایک شخص ہے ایسا جو چرب زبانی ہے، زبان کا ماہر ہے، دماغ کا تیز ہے، شاطر دماغ والا ہے، بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی زبان میں کوئی مشین بیٹھی ہوئی ہے، بہترین انداز میں اپنی بات کو رکھ دیتا ہے حالانکہ وہ حق پر نہیں ہوتا ہے۔ ایک بیچارہ ایک معمولی انسان ہے، بولنے کی صلاحیت صحیح سے نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اپنی باتوں کو نہیں رکھ پاتا ہے، لوگوں کو اپنی باتیں بیان نہیں کر پاتا ہے، تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ حق پر نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کوئی شخص اگر میرے پاس آتا ہے تو اگر میں اس کی چرب زبانی کی وجہ سے اور اس کی گفتگو کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں جبکہ وہ حق پر نہیں ہے، تو یہ سمجھ لے کہ میں اس کے منہ میں آگ کا انگارہ ڈال رہا ہوں، آگ کا ٹکڑا ڈال رہا ہوں۔ اب محترم حضرات، یہاں پر ایک چیز رک کر اور سوچ لیں کہ اگر ہمارے درمیان کچھ ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں جو اس کے حق میں نہیں ہونا تھا، اس کے باوجود لوگ اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ چرب زبان رہتا ہے۔ ایک بھائی بھائی کے درمیان اگر ایسا کچھ فیصلہ ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں اس فیصلے کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، وہ حتمی فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ تیسری بات اس میں جو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ معاملہ کسی رسالت کے لیے یا کسی عبادت کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایسا مسئلہ تھا کہ جسے آپسی بھائی چارے کا مسئلہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسانی فطرت ہونے کی وجہ سے یہ بھول اور چوک اور غلطی سے ہو جائے، لہذا ناظرین اگر ایسا کچھ مسئلہ پیش آ جائے تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جس کے حق میں فیصلہ کیا گیا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر حق پر ہے تو اہلاً و سہلاً مرحبا، حق پر نہیں ہے اس کے باوجود اگر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا تو اپنے آپ کو خوشیاں نہ منائے، اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس نہ کرے، بلکہ وہ سوچ لے کہ اس کے منہ میں جہنم کا انگار ڈالا گیا ہے، آج نہیں تو کل اسے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، کل قیامت کے دن اسے جہنم میں ضرور ڈالا جائے گا۔ لہذا ناظرین جب بھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، اگر ہم حق پر ہیں تو ٹھیک ہے، ہم حق پر نہیں ہیں پھر بھی ہمارے طرف سے فیصلہ ہوتا ہے تو ہماری اول ذمہ داری بنتی ہے، ہم اہل توحید ہیں، اہل اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت پر کرنے والے ہیں،
تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بخود پیچھے ہٹ جائیں. ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی. دنیا کی لذت میں کسی کا حق نہ مارے. اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندگی میں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندگی عطا فرما. جب بھی ہماری روح نکلے اے رب کریم ایمان بالخیر پر ہماری روح کو پرواز فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.